أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ توبہ کے اس درس میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 112 اور اس کے آگے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. I have recited verse number 112 and onwards from Surah At-Tawbah, the 9th chapter of the Holy Quran. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے. تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بے شمار شانیں بیان فرمائی ہیں. یہاں پر مومنین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مومن تو یہ تمام کام کرتا ہے. مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہے، مومن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے روزے بھی رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور خود بھی برائیوں سے بچتا ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، خود بھی اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں ان کی وہ پابندی کرتا ہے. تو لہٰذا ان تمام خصوصیات کا حامل جو ہے وہ مومن ہے. اب چونکہ ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے، لہٰذا بعض انسانوں میں بعض خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں، بعض کم ہوتی ہیں. بہرحال وہ تمام لوگ جن میں یہ خصوصیات پائی جائیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور یہ تمام خصوصیات کا ان میں ہونا
بہت اچھا ہے، بلکہ اگر کہا جائے ضروری ہے، کیونکہ بتائیے کون سا مومن ہے جو توبہ نہیں کرے گا؟ ہر مومن توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آدمی اللہ کے فضل و کرم سے اگر گناہ نہ بھی کرے تو بھی اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم و مصطفیٰ ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ کے کوئی گناہ نہیں، تو پھر آپ کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی افلا ان یکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا شکر کی علامت بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا، اس کی بارگاہ میں ندامت کرنا، اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا، اور اس کے بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہنا، اور اسی کی طرف توجہ رکھنا، اور اسی کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنا، یہ بھی الحمدللہ بہت انعام کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اس سے بڑا بد قسمت انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں، اور جس انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان ہر چیز کے معاملے میں بعض اوقات کمزوری کا اظہار کر دیتا ہے، جو اس کی پسند ہوتی ہے، جس پہ اس کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، جس پہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جب انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے۔ اور توبہ کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی درخواست دی ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کی بھی درخواست ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں غلط راستے پہ چل پڑے تھے، غلط کام ہو گیا تھا، لیکن تیری بارگاہ میں لوٹ آئے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ کی عبادت، یقیناً ایک مومن بغیر اللہ کی عبادت کے زندہ نہیں رہ سکتا، جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ساری کائنات ہوا اور روشنی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، تو اسی طرح سے ایک مومن اللہ کی عبادت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہو جائے، بڑی اجیرن ہو جائے، بڑی کربناک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنے رب کی عبادت میں جو کیف و سرور اور لذت آتی ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کے حمد کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ پروردگار الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے، ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ان چیزوں کو جن کو ہم جانتے ہیں ان کا بھی رب تو ہے، جن کو ہم نہیں جانتے ان کا بھی رب تو ہے۔ ہم تو ہر چیز کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے ہم کو بنایا اور تو نے ساری کائنات کو بنایا، تو اس سے بزرگ و برتر کوئی نہیں، لہٰذا ہر تعریف کا مالک، ہر تعریف کا مستحق تو ہی، تیری ذات پاک ہے، لہٰذا وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی حمد و ثنا ہے اس کی، اور اس کے بعد بھی اگر اور کرے تو یہ اس کی تعریف کرنا مومنین کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، کیونکہ نماز خود ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کی حمد ہے اور دعا بھی اللہ کی حمد ہے، لیکن انسان جتنا زیادہ اس کو کرے اتنا اچھا ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز کے اندر ہی ہماری دعا ہو گئی، ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی وہ اللہ کی حمد و ثنا شکر کے طور پر بیان کرتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی، تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، اب ہم تیری حمد و ثنا بیان کر کے تجھے اور راضی کرتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے بعض لوگوں کو نماز کے بعد دعا مانگنے پہ بھی اعتراض ہونے لگ گیا ہے۔ ابھی تک تو دوسری چیزوں پہ ہوتا تھا، اب تو نماز پہ بھی اعتراض ہونے لگ گیا ہے۔ وہ تو خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمان جس انحطاط کا شکار ہے، جس تنزل کا شکار ہے، جس ڈکلائن، وی آر ڈکلائننگ ایوری ڈے، وی آر ڈکلائننگ، وی آر آن دا ڈکلائن۔
تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تنازعات پیدا کر کے اور اس کو ڈسپیوٹ بنا کے we have made our religion into a very very disputed sort of religion within Muslim community. Forget about non-Muslims, what they say about Islam. ہم نے مسلمانوں کے اندر ہی اپنے دین کو ایک بڑی متنازع چیز بنا دی ہے. ایک صاحب دعا مانگتے ہیں، دوسرا اس کو منع کرتا ہے، تیسرا دعا مانگنے کی تاکید کرتا ہے، چوتھا کہتا ہے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو these are very bad and sad times for Muslims that we have divided ourselves. الحمدللہ جو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں. جو نہیں مانگتے ہیں ان کی مرضی، لیکن جو نہیں مانگتے ان کو، جو دعا مانگتے ہیں ان کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ خدا کو جواب دیں گے، اور اس کو بدعت کہہ کے جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں. کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جتنا مرضی دعا کرے، آپ نے نہیں مانگنی، آپ اٹھ کے چلے جائیں. یاد رکھیے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں متکبروں سے محفوظ رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس عبادت میں بھی کرتا ہے اور عبادت کے بعد بھی کرتا ہے. السائحون، یہ عبادت گزار وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو میری خاطر روزے رکھتے ہیں. فرض روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. یہ میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، میری خاطر ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں جن کو یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے ان تمام باتوں سے بچ جاتے ہیں جن سے روزہ خراب ہو سکتا ہے. یہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو مجھے یاد رکھتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. یہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بھی مجھے یاد رکھتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. یہ میری خاطر بھوک اور پیاس اور چند چیزوں سے بچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن ہے، ان کو ہی ایمان نصیب ہوا ہے. الراکعون الساجدون، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں، نفلی عبادت اور فرض نماز کو الحمدللہ مسجد میں جا کر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے تو جانا ضروری ہے. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہ اچھائی خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اچھائی کی طرف تلقین کرتے ہیں. یہ برائی سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں اس کی یہ حفاظت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی حدود بے شمار ہیں، کئی ہیں، اور ہم ان کو توڑ دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ کی حدود کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جو بڑی کامن سی ہیں. بہرحال آپ اسلامی قانون پڑھیے، اسلامی فقہ پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں حد مقرر کی ہوئی. لیکن چند جو بڑی کامن ہے مسٹیک، جو عموماً ہر مسلمان گھر میں اللہ محفوظ رکھے، اکثریت مسلمان گھروں میں ہوتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حد مقرر کی. یہ اللہ کی حد ہے. کیا ہے اللہ کی حد؟ کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے. اگر ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا تعلق رکھیں گے، ان کی انسلٹ کریں گے، ان پہ یلنگ اینڈ اسکریمنگ کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، ان کو حقیر سمجھیں گے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو اور ہیلپ نہیں کریں گے، کسی اور انسان کی خاطر ماں باپ کو نظر انداز کریں گے، یہ تمام کام اللہ کی حدود کو توڑنے کے برابر. اور یہ بعض حدود ایسی ہیں جس میں سزا ہے اس دنیا کے اندر، اور بعض حدود ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں نہیں آخرت میں تو ہے. تو خالی حدود یہ کہہ دینا کہ جناب شراب پینے والے کو 100 کوڑے مار دیے جائیں اور بدکاری کرنے والے کو 100 کوڑے مار دیے جائیں یا اس کو سزا دی جائے اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ جو سزائیں حدود جنہیں پاکستان کے اندر اکثر کہتے ہیں، وہ حدود تو وہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہے، اور بعض حدود ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ خود دے گا. تو ماں باپ کے نافرمان کی سزا اللہ خود دے گا، سود کھانے والے کی سزا اللہ خود دے گا. سود کی مذمت اللہ نے قرآن میں اتنی بیان فرمائی ہے، کسی اور گناہ کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی سزا کوئی نہیں رکھی دنیا کے اندر. تو جو خطرناک ترین گناہ ہیں وہ وہی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو ماں باپ کا نافرمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہے. ماں باپ کے ساتھ شفقت اور پیار اور عزت کا سلوک نہ کرنے والا بھی اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. اسی طرح سے جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں،
ان بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا یہ بھی اللہ کے حق کو توڑتا ہے. اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے، اگر آپ نے اس کا حق نہیں دیا تو یہ آپ نے اللہ کی حد کو توڑا ہے. بچوں کا حق ہوتا ہے، اگر آپ نے ان بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، یہ ان کا حق ہے. کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض بچے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، کمپلین کریں گے اپنے ماں باپ کے بارے میں، مقدمہ پیش کریں گے اللہ کو کہ یا اللہ یہ ہمارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا نام برا رکھا تھا. تو یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے نام اچھے رکھیں، بامعنی رکھیں. ہندوستان کے ہالی ووڈ کے فلمی اسٹاروں کے نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نام مقبول نہیں ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ان کی ایسوسیشن نہیں ہے. الحمدللہ کیا اسلامی ناموں میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو انسان اب ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اداکاروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے لگ گئے؟ کیا اسلام اتنا خالی ہو گیا ہے کہ اس میں اچھے ناموں کی تعداد ہی نہیں رہی؟ کیا اس مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی کمی آ گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کی کمیونٹی سے ایسوسیٹ کرنے کی بجائے ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بچوں کے نام رکھنا، بچوں کی تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا ایک اچھے ماحول کے اندر اپنی بساط کے مطابق، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ حدود ہیں اس کی جنہیں ہمیں پورا کرنا پڑے گا. بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اس کو نوکرانی سمجھ کے آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کی زندگی کا پارٹنر ہے. اور اس کے حقوق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری خطبے میں، حضور نے فرمایا جس طرح سے مرد تمہارے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح سے عورت کے حقوق تم پر ہیں. تو ان حدود کو توڑنا، یاد رکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سزا کا مستحق ہوگا یہ آدمی. اسی طرح سے مسلمان کمیونٹی کے ہم پر حقوق ہیں. ایز اے امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the whole امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم have rights upon us. اگر اس امت کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر انسان شرمندہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کا اعوذ باللہ خاکم بدن انتقال ہو گیا، وہ بس دنیا سے چلے گئے، ان کے حقوق ختم ہو گئے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہر مسلمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں اور قیامت تک رہیں گے. پوری زندگی جب تک انسان زندہ ہے اس پر اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے رسول کے حقوق ہیں، اور اس کے دنیا میں جو انسان اس کے ساتھ وابستہ ہے ان کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں. یہ سب حقوق ہیں اور یہ سب حدود ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی. شراب پینے والا یاد رکھیے اللہ کی حد کو توڑتا ہے. بدکاری کرنے والا اللہ کی حد کو توڑتا ہے. کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا اللہ کی حد کو توڑتا ہے. کسی کو قتل کرنے والا بہت بڑی حد کو توڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ان تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں. That's what it is. پھر جب انسان ان تمام خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ مومن ہے جن کے لیے بشارت ہے. اب دعوے سارے کرتے پڑتے ہیں، تو آپ جہاں چلے جائیے ہم مومنین سب نے مومنین بنے ہوئے ہیں. ایمان کے تو ان کو چکر تک نہیں ہے. انہوں نے چند بنیادی ایک چیزیں کر لیتے ہیں، ایک کام ایک رسمن سب کام ہو جاتے ہیں. ان رسموں کو پورا کر کے کہتے ہیں اب ہم مومن ہیں. ایسا مومن نہیں ہوتا. مومن بننے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. مومن بننے کے لیے انسان کو اپنی تمام خواہشیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کرنی پڑتی ہیں، تب وہ انسان مومن بنتا ہے. مومن بننے کے لیے انسان کو قرآن پر عمل کرنا پڑتا ہے. قرآن کی باتوں میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو آسان لگے ان پہ عمل کر لیا جائے، جو مشکل لگے انہیں چھوڑ دیا جائے. جہاں مفاد ٹکرائے وہ کو کہنے ہے ہی نہیں، اس کی تعویل ہی دوسری کرنے لگ جائیں. دوسروں کو، اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے ہمارا مفاد وابستہ ہے، ان کی تعریف کرنے کے لیے آپ اسلام کو کہتے ہیں اسلام بھی صحیح ہے، سارے مذاہب بھی صحیح ہیں. یہ سب اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. ہر کوئی صحیح نہیں ہے. اگر ہر کوئی صحیح ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سب صحیح تھے. اللہ کے نبیوں نے، سب نبیوں نے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے ایک ہی رستہ بتایا ہے.
جس سے انسان ہٹتا رہا ہے اور نبی آ کر اسے واپس اسی رستے پہ لاتے رہے. بار بار انسان کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، اور نبی لا کے پھر اسی صراط مستقیم پہ ان کو گامزن کرتے رہے. اور وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا، اور جو وہ کہیں اسی کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. یہی رستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. باقی رستے بہت ہیں، سب رستے صحیح نہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للنبی، نبی کے لیے یہ درست نہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے بھی یہ بات درست نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرکین ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین، جبکہ یہ بات صاف طور پر کھل کر واضح ہو گئی ہے، لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. حضرات محترم، یہ آیت بڑی ضروری ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. اسلام اور اس آیت کو بعض لوگ غیر مسلموں کی طرف نفرت کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، جبکہ اس میں بالکل کسی غیر مسلم کے ساتھ نفرت نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھنے کی پرابلم ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو نفرت نظر آتی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس آیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ جو آیت کا جو آخری حصہ ہے، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ بہت اہم ہے، اور اس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے بعد جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی، ان کو کیا ایک کام نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں نصیحت ہے. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو. نبی کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی، وہ یہ بات وہ نہیں ہے. اس کی حکمت کو سمجھیے. جیسے کہ پچھلے درس میں بات آ چکی ہے، یہ دو ہفتے پہلے اسی سورہ توبہ کی وہ جو آیت تھی، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ، جس میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ بن ابی کے لیے، اس منافق کے لیے آپ شاید 70 بار دعائے مغفرت کریں یا کریں نہ کریں، اللہ نے اس کو نہیں مانگنا. ہاں، استغفر، یہ آیت نمبر 80 ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ان کے لیے 70 بار دعائے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. مراد یہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے لیے جنت مل جائے، نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جا کر عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا، اس کو اپنی قمیض مبارک عطا کرنا، خود احادیث سے اس کی تفصیلات ملتی ہیں. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احتجاج کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیض مبارک اس کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، آپ کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کے خلاف پوری زندگی یہ سازش کرتا رہا، یہ اللہ کا نافرمان ہے، دل سے کافر تھا، یہ زبان سے مسلمان بنا ہوا تھا، آپ اس کو اپنی قمیض مبارک نہ دیں، آپ اس کو قبر پہ نہ جائیں، تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہہ دیا تھا، اے عمر، اس قمیض کا مجھے معلوم ہے اس کیا فائدہ ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مقصد ہے. اس کا فائدہ عبداللہ بن ابی کو نہیں ہوگا، لیکن اس قمیض کے صدقے میں جو فائدہ ہوگا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اور وہ جو قمیض عبداللہ بن ابی کو عطا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا
کہ حضور پاک نے تو خود فرما دیا تھا کہ چاہیے میری قمیض میں دفن ہو جائے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ بخدا اگر ہمارے نبی کہہ دیتے کہ اس کو فائدہ ہوگا تو یقیناً ہوتا۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے یہ معلوم تھا کہ یہ کافر ہے، اور حضور نے جو قمیض دی تھی وہ اس کی مغفرت کے لیے نہیں دی تھی، حضور کا تو اور کوئی مقصد تھا، حضور کی تو نگاہ کہیں اور تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی باتیں جو بتائی، اور وہ قمیض اس لیے دی کہ جب عبداللہ بن ابی اس قمیض کے اندر دفن ہوا تو اب مدینہ میں خالی عبداللہ بن ابی تو منافق نہیں تھا، ایک روایت کے مطابق 1000 اس کے ساتھی تھے کم و بیش۔ تو جب ان ساتھیوں نے جو سب منافق تھے، کافر تھے، یہ دیکھا کہ عبداللہ بن ابی یہ پوری زندگی حضور کا دشمن رہا ہے، اب مرنے سے پہلے حضور کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے اندر دفن ہونا چاہتا ہے، اس نے خود وصیت کی تھی اپنی زندگی کے اندر، تو یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوں گے۔ اور جب عبداللہ بن ابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیان مبارک میں کفن بنا کر اسی میں اس کو دفنایا گیا، تو وہ لوگ سچے دل سے تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہوئے، کیونکہ انہیں عبداللہ بن ابی کی اس بات سے صاف پتہ چل گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن پہ بھی شفقت فرمانے والے ہیں، یہ نبی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور جب عبداللہ بن ابی نے بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی قمیض میں دفنا دو تاکہ میں شاید مجھے مغفرت ہو جائے، تو عبداللہ بن ابی کی تو مغفرت نہیں ہونی تھی، لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے ما کان للنبی کہ نبی کو یہ روا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کرنا ہے، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کریں گے نہیں، اے مومنو تم کو یہ نہیں کرنا ہے، ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اب آپ اس میں سن لیجئے، اس کو بعض مسلمان بالکل غلط لے جاتے ہیں اور بعض مسلمان اس کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلم تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان یستغفروا للمشرکین، دیکھیے دعائے مغفرت مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو، ولو کانوا اولی قربا، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، اگر ان کا انتقال، اگر وہ مر گئے ہیں کفر کے اوپر تو نہیں ہوگی بات، ان کی زندگی میں ان کے لیے دعائے ہدایت کرنا ضروری ہے، اور وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو یہ آیت ہے اس کا تعلق مرنے کے بعد دعائے مغفرت کے ساتھ ہے، زندگی میں ان کے لیے دعا کرنا کوئی برائی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے جو دوسرے آخری حصے میں فرمایا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات پر جب واضح بات ہو گئی کہ یہ جہنمی ہے، یعنی یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے کفر کے اوپر تو پھر یقیناً وہ جہنم میں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں یا تمہارے دوست ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ مر گیا ہے کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، تو اب اس کی قبر کی زیارت بھی نہیں کرنی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی التجا بھی نہیں کرنی۔ مرنے کے بعد زندگی میں بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم رہتے ہیں غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یا ہمارے کلیگس ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اب بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم فیونرل میں جائیں کہ نہ جائیں۔ دیکھیے، ہم انسان بھی تو ہیں، اور ہماری انسانی ہمدردی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ courtesy and kindness is part of our faith۔ الحیاء من الایمان، حیا میں courtesy بھی آتی ہے، کائنڈنس بھی آتی ہے، مینرز بھی آتے ہیں، ایڈیکیٹس بھی آتے ہیں، these are all part of ایمان۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انسان اس کے ورثاء سے، اس کے رشتہ داروں سے، ریلیٹیو سے افسوس کا اظہار کر سکتا ہے۔ افسوس کا تعلق دعائے مغفرت سے نہیں۔ تو یہ ایک کرٹسی ہے، یہ ایک مینر ہے، یہ آداب ہے، اور یہ بالکل اسلامی آداب کے مطابق ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہمسایوں میں، ورک پہ، یا کسی بھی جس کو آپ جانتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے،
اب آپ کو اس کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کی پوری اجازت ہے. یہاں جو آیت کا مطلب ہے اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. اس کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار افسوس کرنا، تعزیت کرنا، کنڈولنسز کرنا، دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. ایک بات تو تعزیت بالکل کر سکتے ہیں، فیونرل میں جائیں بالکل جا سکتے ہیں، لیکن ایک کام بس نہیں کرنا. اگر اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو انسان مرا ہے اس کا مذہب کیسا ہے، اس کے فیونرل کی جو رسومات ہیں اس میں کیا 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 جا رہا ہے. ہم جب کسی غیر مسلم کی فیونرل میں جائیں تو یاد رکھیے کسی ایسے کام میں شرکت نہ کریں جس میں شرک ہوتا. تو ہاں آپ جائیں وہاں، جیسے لوگ ہیں اٹینڈ کرتے ہیں. میں اکثر ہمارے کلیگس ہیں، دوست ہیں جن میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جاتا ہوں. تو وہاں پر فیونرل ہوم میں یا چرچ میں آپ ایک سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب اگر وہ جو الفاظ دہرا رہے ہیں کیونکہ ان میں ایسے جملے ہوتے ہیں جس سے ہمارے عقیدہ اسلامیہ کے مطابق وہ جملے صحیح نہیں ہوتے، تو آپ وہ جملوں کو نہ دہرائیے، آپ خاموش بیٹھے رہیے. لیکن آپ اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان کی عبادت میں حصہ نہ لیں. آپ وہاں پر رہیں، ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت کریں اور اس کے بعد آ جائیں. لیکن آپ نے ان کے مذہبی رسومات کے اندر، یعنی مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ نہ لیں، ایز لانگ ایز کہ وہ اسلام سے متصادم ہے. اور اگر کوئی ایسی کام کر رہے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، کفر اور شرک والی بات نہیں ہے، تو بالکل اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. تیسری بات جو یہاں پر غیر مسلموں کو نظر آتی ہے کہ جناب آپ تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے ہیں، آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ اسلام کی ٹالرنس ہے، یہ اسلام کا انٹالرنٹ بات نہیں ہے، یہ اٹ از ٹالرنس. اسلام یہ سکھا رہا ہے یہاں پر، بٹ اسلام از ٹیچنگ ہیئر دیٹ اے پرسن ہو ریمین نان مسلم نوئنگلی کانشیسلی then do not impose even after his death a Muslim your beliefs, because he never believed in your Allah, he never believed in your way of worshipping, he never believed in your dua, he never believed that you ask Allah subhanahu wa ta'ala something. So do not impose on him or her your way of dua or supplication اور پریئر، بیکاز ہی نیور بلیو. سو ریسپیکٹ. سو اگر یہ مسلمان نہیں تھا یا مسلمان نہیں تھی تو مرنے کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو کر لیا. تم کو اس پر دعائے مغفرت کرنے کا اختیار بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے تمہارے مذہب کو ریجیکٹ کر دیا تھا اپنی زندگی میں، یہ سمجھ کر کہ تم لوگ صحیح نہیں ہو. جب مسلمان صحیح نہیں ہے تو وہ پھر اپنے مذہب کے مطابق اس کو کیوں استعمال کریں ان لوگوں پر جن کا اس سے اختلاف تھا. سو دس از واٹ اسلام سے ڈو ناٹ امپوز یور سیلف آن سم ون ہو ڈس ایگری ود یو. سو مرنے والا اگر اسلام سے ڈس ایگری تھا، وائی وی امپوز آور بلیف سسٹم آن دیٹ پرسن ایون آفٹر ہز ڈیتھ اور ہر ڈیتھ. تو یہاں پر اسلام اٹ از اے ٹالرنس آف اسلام دیٹ جسٹ اسٹے اوے فرام دوز تھنگ دیٹ اے ڈیزیز پرسن had always disagreed with. So do not impose, do not show. But courtesy and kindness and condolences is a very human thing, and our religion allows those activities. اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے. اسی کنٹینیوشن کے اندر یہ بات چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی تھی اپنے والد. اب یہاں میں تھوڑی بات کلیئر ریفائی کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں تو لفظ استعمال ہوا ہے لِأَبِيهِ، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والد کی مغفرت فرما. وہ جو رب جلنی والی دعا ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. یہاں پر بھی فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لِأَبِيهِ، اور نہ تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار مگر ان کے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ، تاکہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر لیں، وعدہا ایاہ، جو انہوں نے ان سے کیا تھا،
فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن تھا تو آپ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی نرم اور بڑے ہی بردبار اللہ کے نبی تھے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو اکثر بات ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس باپ کا یہاں ذکر ہے اصل میں وہ تواریخ سے ثابت ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ عسقلانی نے اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی، اور ان کی ریسرچ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوں، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک آپ نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں. تو یاد رکھیے اسلام میں سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے، سب سے بڑی ناپاکی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آباء و اجداد میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی مشرک نہیں تھا، کسی نے شرک نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں وہ تو مشرک تھے، اور اس میں یہاں بھی ذکر آ رہا ہے اور قرآن کریم میں تو 3 جگہ اور بھی ذکر ہے اس بات کا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو اس پر علماء نے جو تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، تو ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، اور ان کے چچا جن کا نام احادیث کی کتاب میں آتا ہے تارخ کے نام سے آتا ہے، تو اس نے جب پرورش کی اور وہ مشرک تھا، لیکن جیسے کہ عام ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر والد نہ ہو اور چچا پرورش کریں تو چچا کو والد ہی کی طرح سمجھا جاتا، حالانکہ وہ والد نہیں ہوتا. تو قرآن میں جو لِأَبِيهِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لیے استعمال کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کے والد یعنی اصل والد، یعنی بایولوجیکل فادر، ہی واز ناٹ the father, biological father of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. This was his uncle, who Allah Tabarak wa Ta'ala is saying that he was for him as a father. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے، جو لِأَبِيهِ کا لفظ استعمال ہوا ہے، repeating again, it is for the uncle of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, who was kafir and mushrik. So because he promised to him that he will make dua for him, so he wanted to fulfill that promise. So Ibrahim alayhi salatu wasalam made dua for his uncle. But falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, but when Allah tabarak wa ta'ala told him, informed him that he is not a Muslim, he is a mushrik, tabarra'a min. So Ibrahim alayhi salatu wasalam stayed away from him, and he did not make dua for him, or he did not pursue that dua that he was going to make to Allah subhanahu wa ta'ala. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ابراہیم بڑے نرم دل تھے، بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، عاجز تھے، انکساری تھی، اور آپ بڑے محبت کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باپ کی اولاد ہیں جو خود بڑا کریم تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت نرم دل والے، بہت ہی کائنڈ. تو جب ان کی یہ کیفیت تھی تو وہ بیچارے دعا، نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا مانگنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر فرمایا کہ نہیں،
یہ کافر جب انسان کفر پہ مر جائے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے باز رہے. یہاں پر ایک ذکر ایک مختصر سا یہ بھی کرتا چلا جاؤں، نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بھی یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے. بالکل یاد رکھیے، یہ بالکل غلط بات ہے. نمبر 1 اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا. حضرت آمنہ کا انتقال حضور جب 6 سال کے تھے اس وقت ہو گیا تھا. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا ہیں وہ بھی یاد رکھیے گرچہ کعبے کے متولی ضرور تھے وہ، اور کعبے میں 360 بت جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے نہیں رکھ دیے تھے. وہ وہاں تھے، وہاں کی سوسائٹی ایسی تھی، اور وہ اس کے کلید بردار تھے، چابی بردار تھے. تو تاریخ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، ان سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرک نہیں تھے. حضرت عبد المطلب بھی مشرک نہیں تھے. حضرت عبد المطلب کا وہ مشہور خطبہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جو آپ نے حضرت نبی علیہ السلام کی پیدائش پر پڑھا. حضرت عبد المطلب کے بیانات آج بھی موجود ہیں تاریخ کے اندر، جو آپ نے حضرت عبداللہ حضور کے والد کے جان بخشش کے لیے، جب آپ کو تاریخی واقعات معلوم ہوں گے، اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ حضرت عبداللہ نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور میرے 11 بیٹے ہو جائیں گے تو میں تیری راہ میں ایک کو قربان کر دوں گا. یہ انہوں نے کہا تھا 11 بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا، حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں. تو حضرت عبداللہ کے نام جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام، ہر بار قرہ ڈالتے تھے انہی کے نام آتا تھا. تو فائنلی بہرحال ہوا یہ کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربان کیے گئے. حضرت عبد المطلب کے خطبات آج بھی موجود ہیں جن میں ذرا برابر بھی شرک کی بات نہیں ہے. اور حضرت ابو طالب کے وہ خطبات موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے، وہ موجود. اس کے بعد شاب ابن ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے جو تکلیف گزاری ہے وہ تمام واقعات معلوم ہیں. تو یاد رکھیے یہ لوگ کافر نہیں تھے. حضرت ابو طالب نے اعلان اسلام نہیں کیا اپنی ایک حکمت کی وجہ سے، اپنی ایک کسی حکمت کی وجہ سے. حضرت ابو مطلب نبی علیہ السلام کے دادا، یاد رکھیے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بچپن میں حضور کے پاک دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے بت پرستی نہیں کی. تو یہ سب الحمدللہ مواحد تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. جہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ملتی ہے، بالکل حدیثیں ملتی ہیں، ہمیں معلوم، لیکن حدیثیں بہت ساری بھی ایسی مل جاتی ہیں جن کو وہی لوگ جو حضور کے والدین کو کافر ثابت کرنے کے لیے ان حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں، وہی لوگ جو حضرت کے چچا حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کے لیے حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. پھر قرآن اور پھر حدیث کی کتابوں میں ایسی بے شمار حدیثیں دکھا سکتا ہوں جن سے بڑے جید صحابہ بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر بھی ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمارے عام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ غلط ہیں ساری باتیں. تو حدیث کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بعض لوگ جو حدیث کے معاملے میں انتہا پسندی کر جاتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کہتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں، خالی قرآن کافی ہے. یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے، اور ہر حدیث کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لینا یہ بھی قرآن کے خلاف بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث قرآن سے متصادم ہو اس کو دیوار پہ مارو. تو ہمیں اس احتیاط کو اختیار کرنا چاہیے جو پورے اسلامک ہسٹری میں علماء نے اختیار کیا. ہم اس احتیاط سے اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم آسانی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں تاکہ کوئی محنت ہی نہ کرنی پڑے. اور دوسری طرف جو ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا، اہل بیت کا، حضور کے آباء و اجداد کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم ایسے تنگ نظر بن جاتے ہیں، وہ دشمنی ہے بنی ہاشم کے اندر کہ ہم وہ ساری حدیثوں کو لے کے سنا رہے ہوتے ہیں، جس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نکلے، جس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان میں گستاخی نکلے، وہ دھڑا دھڑ سنا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. حضرات محترم، میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک سوال ہے جو سمیہ نے
ٹورانٹو سے بھیجا ہے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ فرق بتائیے سنت المؤکدہ میں، غیر مؤکدہ میں اور واجب میں، یعنی نماز جو ہے. تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ نماز کی کیٹیگریز دیکھیں گے تو قرآن سے صرف 2 قسم کی نماز ثابت ہوتی ہے. نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض کی سب کیٹیگریز ہیں اور نوافل کی بھی سب کیٹیگریز ہیں. بٹ مینلی دیز آر 2 کیٹیگریز آف صلاۃ، نماز، فرض اینڈ نفل. فرض کے ایک سب کیٹیگری ہے، اس کو بولتے ہیں واجب. واجب جو ہے وہ فرض کے برابر نہیں ہے. اٹ از ناٹ اکول ٹو فرض بٹ اٹ از واجب. اٹ از آلسو کمپلسری اینڈ اٹ ہیز اے لٹل لوور in terms of adherence, little less importance or priority than the first. First is the highest priority, then wajib. تو آپ جیسے 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں عشاء کی جو وتر ہیں یہ واجب ہیں. It is not فرض but it is واجب. Means without any important, very very important excuse, you cannot miss it. You have to do it. تو فرض سمجھ میں آ گیا. تو فرض کی سب کیٹیگری واجب، اور واجب فرض کے برابر نہیں ہے لیکن فرض سے کم تر ہے. لیکن اس کو بھی بغیر کسی ایکسکیوز کے چھوڑ دینا غلط ہے اور گناہ ہے. اور اگر انسان سے مس ہو جائے تو اس کی بھی قضا کرتے ہیں. فقہ حنفی میں واجب کی بھی قضا ہوتی ہے. جس طرح سے فرض نماز اگر مس ہو جائے اس کی قضا پڑھنی ہوتی ہے، اس طرح سے واجب اگر مس ہو جائے تو اس کی بھی قضا ہوتی ہے. اور دوسری کیٹیگری ہے نوافل. نوافل میں اس کی 3 سب کیٹیگریز ہیں. ایک ہے وہ نفل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھے اور ان کی تاکید فرمائی، تو انہی نفل کو پھر ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ means this is those sunnah which is in fact nafil, but Nabi alayhi salatu wasalam himself prayed and he also emphasized it. He also commanded us not to miss it. So those called sunnat muakkida. Muakkida means جس کی تاکید کی گئی. Muakkida means the one that has been put emphasis on. Nabi sallallahu alayhi wasallam put emphasis on. He says, don't miss it. Make sure you perform. تو sunnat muakkida, then sunnat ghair muakkida, then nafil. Still there is nafil. So sunnat muakkida is, there are 12 sunnat muakkida in 24 hours prayer. In our 5 prayers, there are 12 sunnatul muakkida. What are those sunnatul muakkida? 2 sunnah before farz in Fajr prayer. 4 sunnah before farz in Zuhr prayer. 2 sunnah after farz in Zuhr prayer. 2 sunnah in Maghrib namaz after farz. And 2 sunnah in Isha ki namaz mein after farz. So let me repeat. فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت، 4 سنت ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے اور 2 سنت فرض کے بعد. تو سمجھ لیجئے ظہر کی نماز میں 6 سنت موقعہ ہیں، 4 فرض سے پہلے ہیں، 2 فرض کے بعد. ٹھیک ہے جی. فجر کی 2 سنت، ظہر میں 4 سنتیں فرض سے پہلے، 2 فرض کے بعد. مغرب میں فرض کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء میں فرض کے بعد 2 سنتیں. یہ ٹوٹل بنتی ہیں 12 رکعتیں. So these are the 12 sunnah that Nabi alayhi salatu wassalam gave us, and he says don't miss it without any important or emergency reason. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر سفر میں ہے تو جو الحمدللہ ان سنتوں کو پڑھنے کے عادی ہیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں ان کو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے اور ان کو جلدی میں ہے یا حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر وہ خالی فرض پڑھ لیں گے اور یہ رہ جائیں گی. تو ڈیپینڈز آن دی سرکمسٹانسز. سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں لیکن آپ نے تاکید نہیں فرمائی. یاد رکھیے یہ سنت مؤکدہ ہے ہی وہ جو حضور نے پڑھی ہے، جبھی تو اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید نہیں کی، تو 12 کی تو تاکید کر دی، لیکن جو باقی سنتیں ہیں
وہ بھی حضور کی سنت ہی ہے، لیکن حضور نے تاکید نہیں فرمائی ہے. ان کو بھی بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑ دینا وہ بھی ٹھیک نہیں، گناہ ہے. وہ کیسے گناہ ہے؟ رسول پاک کی سنت کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے. مطلب آدمی خالی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور فرض نماز میں ابھی دیر ہے اور یہ بیٹھا ہے اور سنت پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ رہا. تو مجھے یہ بتائیے، یہ کوئی اچھی بات؟ کوئی کام نہیں ہے، خالی بیٹھے گپ شپ مارنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے یا تاش کھیلنے یا ایسی دنیا کے کام میں مصروف ہونا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. تو بلا وجہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ گناہ اس معنوں میں ہے کہ آپ نیکی سے ثواب سے محروم رہتے ہیں. اور تیسرے جو کیٹیگری ہے وہ ہے نفل. تو نفل آپ کی مرضی، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ آپ کا آپشنل ہے. So if you pray, you will get sawab. If you don't pray, you don't get sawab. But there is no sin if you don't pray. So just to summarize, there are farz namaz, and the subcategory of farz is wajib, which is the witr namaz. سمجھ گئے آپ؟ تو فرض نماز کی جو لوور کیٹیگری ہے وہ ہے واجب، اور جو عشاء کی نماز کے وتر ہے. پھر دوسرے کیٹیگری ہے نفل کی. نفل کی 3 سب کیٹیگریز ہیں. ایک ہے سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نفل. سنت مؤکدہ ہر صورت میں پڑھنا ہے سوائے اس کے کہ انسان ایمرجنسی میں ہو، سوائے اس کے کہ ایبسولوٹلی اس کے پاس کوئی اور رستہ نہ ہو کہ وہ جلدی سے نماز کو ختم کرے اور چلا جائے. تو انسان ہر ایک کی اپنی اپنی سرکمسٹانسز ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں کہ جس کو آپ بغیر عذر کے نہیں چھوڑیں اور کوشش کریں کہ آپ اسے پڑھیں. ہلو جی فرمائیے. ہاں ہاں جی، اچھا چلیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے صوفی انتظار صاحب، میں آپ کے جواب دیتا ہوں. صوفی صاحب اپنا حافظ صاحب آپ اسی طرح سے رہیے، بس میں آپ کے سوال کے جواب دے دیتا ہوں. آپ اگر صوفی ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے اسی فون پہ سن لیجیے گا. ہے جی، تو میں نے اس لیے بند کر دیا تھا، وہ انٹرنیٹ کے آپ سوال کرنا تھا نا اس وجہ سے. اچھا. تو دیکھیے حافظ انتظار صاحب کا سوال ہے مونٹریال سے. ماشاءاللہ یہ ہمارے حافظ صاحب بہت اللہ کے فضل کرم سے نیک آدمی ہیں، بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ مونٹریال میں اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے اہم رکن بھی ہیں. حافظ صاحب کا سوال ہے کہ شارک مچھلی فقہ حنفی کے مطابق جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے شارک مچھلی ہمارے فقہ حنفی میں اس کو حرام تو نہیں کہا گیا، لیکن اس کو مکروہ کہا گیا ہے، مکروہ تحریمی کے قریب، کیونکہ یہ چیر پھاڑ کر دینے والی مچھلی ہے. تو لہٰذا اس کو نہ کھائیں تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، مکروہ کے کیٹیگری میں آتی ہے. اس کا جو کیونکہ یہ چیر پھاڑ کرنے والی کیٹیگری میں آتی ہے، جسے وحشی جانور کہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جانوروں کو کھانے سے منع کیا ہے. لیکن چونکہ یہ سمندر کا جانور کہہ لیجیے اسے، تو اس لیے اس معاملے میں اس کو حرام کی کیٹیگری میں نہیں ڈالا گیا، لیکن یہ یقیناً مکروہ کی کیٹیگری میں ہے. تو آپ اگر اسے کھائیں گے تو مکروہ ہے، ورنہ نہ کھائیں تو انسان بچے تو اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. حافظ صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا؟ الحمدللہ، شکرا کثیرا جزیلا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی انشاءاللہ میں دوبارہ فون کروں گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو آپ حضرات محترم میں بات کو ختم کرتا ہوں. نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت الموقدہ، غیر موقدہ اور نفل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.